بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں ہے۔ کتاب المیراث کو 4 فصلوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ 3 فصل مکمل پڑھ چکے، چوتھی فصل توابع کے بارے میں تھی۔ پھر کہا کہ چوتھی فصل میں 14 مسائل ہیں۔ ان 14 مسائل میں سے الحمدللہ ہم 9 مسائل پڑھ چکے۔ آج 10واں مسئلہ پڑھیں گے اور 10ویں مسئلے کو بھی 2 درس میں ہم ختم کریں گے، کیونکہ ایک درس سے زیادہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو 10واں مسئلہ ہے، اس میں ذرا حساب کہیں، ریاضی کہیں، میتھ کہیں، وہ دوسرے مسائل سے نسبتاً پیچیدہ چیز ہے، اس لیے اس میں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو میراث کے حصے شریعت نے بیان کیے تھے کہ 6 حصے ایسے ہیں جن کو قرآن مجید میں معین کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب ان 6 حصوں کو نکالنے کے لیے ہمیں عدد کتنے مد نظر رکھنے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ 6 حصوں کے لیے ہمیں عدد جو ہے وہ 5 مد نظر رکھنے ہوں گے۔ یعنی یہ جو 1 سے لے کے 100 تک عدد ہیں، حقیقت میں تو کہتے ہیں کہ اصول عدد 10 ہیں۔ اس کے بعد جتنے عدد ہیں وہ انہی سے مرکب ہو کے عدد بنتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں احد، اسنان، یا واحد، اسنان، ٹھیک ہے، یا الثانی، الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، یعنی جس طریقے سے بھی عدد کو گنتی کریں تو 10 یا 10 تک ہیں۔ پھر اس کے بعد احد عشر، اب دیکھیں احد وہ 1 والا آ گیا، عشر وہ 10 والا آ گیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے اعداد کے حوالے سے جو ہے کیا ہے وہ جناب کہتے ہیں کہ جب آپ میراث کے فروض دیکھیں گے تو فروض 6 ہیں، لیکن وہ 5 عدد سے نکلتے ہیں۔ کیسے بھائی؟ کہتے ہیں کہ ایک ان میں سے جو ہے کیا ہے جناب میراث کا جو فرض تھا وہ تھا نصف۔ نصف کا مطلب یہ کہ جو بھی چیز ہوگی اس کو 2 عدد میں تقسیم کریں گے، اس کے ایک عدد کو ہم آدھا کہیں گے، تو نصف 2 میں سے نکلے گا۔ پھر ثلث ثلثان میں داخل ہوگا، تو ثلث اور ثلثان دونوں کے لیے میراث کو ہمیں 3 عدد میں تقسیم کرنا ہوگا، تو یہ دوسرا عدد 3 کا ہے۔ پھر ربع کس کو ملنا تھا وہ آپ کو پیچھے کی طرف بحث کرنا ہے، تھوڑا اگر کہیں تو میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ اگر مرد مر جائے اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو ربع ملتا ہے، اور اگر عورت مر جائے اور اولاد والی بھی ہو تو اس کے شوہر کو ربع ملتا ہے، تو ربع 4 میں سے نکلے گا۔ یعنی اصل ملکیت کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو ربع ہمارے سامنے آئے گا۔ اور ایک جو ہے کہ وہ سدس تھا، 6واں حصہ۔ یہ سدس اس وقت تھا کہ جب میت کی اولاد بھی اور ماں باپ بھی ہوں تو اس کے ماں باپ کو 6واں حصہ ملتا تھا، تو سدس کے لیے 6 کے عدد کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ پھر سمن صرف اور صرف بیوی کا تھا، جب شوہر صاحب اولاد ہو اور مر جائے تو سمن کے لیے 8 کے عدد کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو نتیجے میں یہ اعداد ایسے ہیں 5، یعنی 2، 3، 4، 6 اور 8۔ یہ ایسے اعداد ہیں کہ جن سے جو شریعت نے میراث کے حصے معین کیے ہیں وہ نکلیں گے۔ اب اس کا جو ہے کہ طریقہ کار کہ کیسے ہم یہ حصے نکالیں وہ انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ تو ابھی عبارت پہ امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ دیں گے۔ پھر عدد کے ایک لحاظ سے 3 قسمیں بنائیں گے جناب، وہ متوافق ہیں، متباین ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ العاشرتوں سے پہلے المسئلہ کو تقدیر میں رکھنا ہوگا، یعنی المسئلۃ العاشرۃ، 10واں مسئلہ۔ مخارج الفروض، مخارج مخرج کی جمع ہے، یعنی نکلنے کی جگہ، فروض کے نکلنے کی جگہ۔ فروض سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ حصے جو شریعت نے وارثوں کے لیے معین کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اقل عدد تخرج منہ
صحیحتن کم سے کم وہ عدد جس سے صحیح فروض نکلتے ہوں، وہی خمستن جناب وہ عدد صحیحہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، للفروض ستت 6 فروض کے لیے۔ کیوں؟ حالانکہ فروض 6 ہیں تو عدد بھی 6 ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں لدخول مخرج ثلث فی مخرج ثلثین، اس لیے کہ ثلث کا مخرج داخل ہے ثلثین کے مخرج میں، اس لیے ان دونوں کا ایک ہی عدد 3 والا ہمیں نظر رکھنا ہوگا۔ فمخرج النصف، پس اگر کہیں پر آپ کو آدھا حصہ کسی وارث کو دینا ہے تو نصف کیسے نکالیں گے؟ من اثنین، ملکیت کے 2 حصے کریں گے، یعنی 2 کا عدد مد نظر رکھنا ہوگا۔ وثلث وثلثان، یہ بھی عطف نصف پر، یعنی فمخرج الثلث، ٹھیک ہے، وثلثان، حالانکہ ثلثان نہیں ہونا چاہیے، وثلثین ہونا چاہیے، لیکن اب ایسا ہے کہ فمخرج شہید ثانی کی عبارت کا ہے، النصف وثلث یہ شہید اول کا ہے، تو شہید اول میں مضاف موجود نہیں تھا، اس لیے ہم ثلث و ثلثان پڑھیں گے، اور ثلث اور ثلثان کا جو عدد ہے وہ من ثلاثۃ، وہ 3 کا عدد ہے، وربع من اربعۃ، اور ربع کا عدد جو ہے وہ فرض وہ 4 عدد سے نکلے گا، وسدس من ستۃ، اور سدس جو ہے 6 کے عدد سے نکلے گا، وسمن من ثمانیۃ، اور سمن جو ہے کیا ہے وہ 8 سے یعنی 8 سے نکلے گا۔ فَإِذَا كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ نِصْفٌ لَا غَيْرٌ، اب کہتے ہیں کہ اگر میراث کے معین شدہ حصے میں صرف کوئی ایسا بندہ ہے جو آدھا اٹھانے والا ہے، لا غیر کوئی اور ہے ہی نہیں، کزوجن جیسے شوہر ہے، مال مرتبت ثانیت، اور مرنے والی عورت ہے اس کے دوسرے مرتبہ والے رشتہ دار ہیں، یعنی اس کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، فَأَصْلُ الْفَرِيضَةِ اثنان، تو پھر اصل جو اس مرحومہ کا مال ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ فَإِنْ انقسمت، انقسمت کی جناب ضمیر کہاں پلٹے گی؟ فریضہ کی طرف۔ اگر فریضہ تقسیم ہو گیا علی جمیع الورثت، تمام وارثوں پر، بغیر کسر، اس میں کسی کو کوئی کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پھر تو فبہا، یعنی معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ بھائی کیسے ذرا واضح کریں؟ مثلا عورت مر گئی، اس کا وارث جو ہے شوہر ہے اور ایک بھائی ہے، خوب، اب وہ ملکیت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھا حصہ جو ہے شوہر کو دیں گے اور دوسرا آدھا بھائی کو دیں گے، تو نتیجے میں کسی کو کوئی کم نہیں ملا، ان کو پورا حصہ مل گیا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر کسر اور کسی کے حصے میں کمی آئے تو عملت، تو تم عمل کرو گے، کما سیاتی، جو انقریب آئے گا، الا ان تصححھا، تاکہ تم جو ہے اس فریضے کو صحیح کر سکو، یعنی اس کو صحیح وراث میں تقسیم ہو سکے، من عدد، ایک ایسے عدد کو آپ مد نظر رکھیں گے، ینتہی الیہ الحساب، جس پر یہ حساب منتہی ہو، وَقَضَا لَوْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ نِصْفان کذا، اور اسی طریقے سے اگر فریضے میں 2 آدھے اٹھانے والے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھی فریضہ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، کو آدھا آدھا دے دیں گے۔ جیسے مرنے والی عورت ہے اور اس کا وارث جو ہے کہ شوہر ہے اور ایک بہن ہے، تو ان میں ہر ایک کو آدھا ملے گا، تو فریضہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے، نصف زوج کو ملے گا اور نصف جو ہے کہ وہ اخت کو ملے گا۔ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى ثُلْثٍ أَوْ ثُلْثَيْنِ، اور اگر وہ فریضہ مشتمل ہو ایسے وارثوں پر کہ جس کو ثلث مل رہا ہے یا 2 ثلث مل رہے ہیں، او ہما، یا کسی کو ثلث ملے گا کسی کو 2 ثلث، فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، تو ہم فریضے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، او علی ربع، یا اگر فریضہ مشتمل ہے جناب کس پر؟ ربع پر بھی، تو پھر فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، تو ہم فریضے کو 4 میں تقسیم کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فریضے میں ثلث بھی ہو ثلثین بھی ہو؟ کہتے ہیں جیسے کوئی عورت مر جائے
اس کا شوہر بھی موجود ہے اور اس کا بیٹا بھی موجود ہے، تو شوہر کو ربع ملے گا، باقی ملکیت جو ہے کیا اس کے بیٹے کو ملے گی۔ اور دوسری، جیسے کہ کوئی ملکیت ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں تو زوج کو ربع ملے گا، باقی 3 ارباع جو ہے کیا ہے اس کے بیٹے کو ملیں گے۔ وہکذا وَلَوْ اجْتَمَعَ فِي الْفَرِيضَةِ، اگر جمع ہو جائیں فریضے اس ملکیت میں، فروض متعدد فروض، مثلا کوئی انسان مر گیا، اس کا کوئی ایسا وارث ہے جو ربع کا مالک ہے، کوئی ایسا ہے جو نصف کا مالک ہے، کوئی ایسا ہے جو سدس کا مالک ہے۔ اب دیکھیں یہ 3-4 جو ہے کیا ہے فروض ہو گئے۔ بھائی ربع کا مالک کون ہوگا؟ شوہر اگر عورت مر گئی ہے، اور نصف کا مالک کون ہوگی؟ بیٹی، ٹھیک ہے، اور پھر اس عورت کے ماں باپ بھی ہیں تو ان کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے کیا ہے ہمیں مال کو 6 حصوں میں گویا کہ تقسیم کرنا ہوگا۔ خوب، تو 6 حصوں میں سے ربع یعنی 1.5 شوہر کو ملے گا، اور 3 جو ہے کیا ہے جناب ملیں گے بیٹی کو، باقی کتنے بچیں گے جناب؟ جو ہے کیا ہے وہ باقی 1.5 بچے گا، تو وہ کسی طریقے سے ان کے والدین میں تقسیم کریں گے۔ لیکن اگر دونوں ہیں تو پھر حساب کو مزید ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ فِي الْفَرِيضَةِ فُرُوضٌ مُتَعَدِّدَةٌ، اگر فروض متعددہ جو ہے کیا ہے وہ جمع ہو جائے، فَأَصْلُهَا أَقَلُّ عَدَدٍ، تو پھر اصل فریضہ جو ہے وہ تو کم عدد والا ہے، يَنْقَسِمُ عَلَى تِلْكَ الْفُرُوضِ صحیحاً، اس کو تقسیم کریں گے ہم ان فروض کے حساب سے۔ وَطَرِيقُهُ، بھائی اس کو پھر کیسے ہم صحیح جو ہے کیا ہے تقسیم کریں گے؟ طریقہ کی ضمیر جائے گی جناب اس تقسیم کی طرف، ان تنسب بعضها الى بعض، ہم بعض فروض کو بعض میں نسبت دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ تباین کی نسبت ہے ان میں، یا توافق کی، یا تماثل کی، یا تداخل کی، یہ کل کے درس میں مزید واضح کریں گے۔ فَإِن تَبَايَنَتْ، اگر وہ عدد اور فروض آپس میں مباینت رکھتے ہیں، ضربت بعضها فی بعض، تم بعض کو بعض میں ضرب کرو گے، فالفریضۃ مرتفع من ذالک، پھر ضرب کرنے کے بعد جو نتیجہ ملے گا وہی فریضہ ہوگا۔ کما اذا اجتمع، جیسے جمع ہو جائیں فریضے میں نصف و ثلث، ایک کو نصف ملنا ہے، ایک کو ثلث ملنا ہے، تو پھر اس کو کس طریقے سے جناب ہم تقسیم کریں گے؟ مثلا مرنے والی جو ہے کیا ہے وہ عورت تھی، اس کا شوہر ہے، تو شوہر کو نصف ملے گا، پھر اس کے برادران امی بھی ہیں اور وہ ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو ثلث ملے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ 6 میں سے جو ہے نصف یعنی 3 اس کے دیں گے جناب شوہر کو، اور جو ہے اس میں سے 2 دیں گے اس کے بھائیوں کو، 1 بچے گا پھر ان کو تقسیم کریں گے۔ وَإِن تَوَافَقَتْ، اور اگر وہ سہام آپس میں موافق ہیں، ضربت الوفق من احدہما فی الآخر، پھر ایک موافق دوسرے میں ضرب کریں گے۔ کما لو اتفق فیہا ربع و سدس، جیسے کہ ان سہام میں کوئی ربع لینے والا بھی ہے، کوئی سدس لینے والا بھی ہے، تو پھر اس اصل فریضے کو آپ 12 کی طرف لے جائیں گے، 12 عدد بنا دیں گے۔ کیسے 12 بنائیں گے؟ مثلا کہتے ہیں کہ جیسے میت جو ہے کہ عورت تھی، اس نے شوہر چھوڑا، بیٹا چھوڑا اور عہد الابوین چھوڑا، تو شوہر کو ربع ملے گا، عہد الابوین کو سدس ملے گا، باقی جو بچے گا وہ بیٹے کو ملے گا۔ تو یہاں پر 2 عدد ہمیں سامنے آ گئے، کیونکہ بیٹے کا کوئی حصہ معین نہیں، ایک 4 کا عدد، ایک 6 کا، 4 اور 6 آپس میں موافق عدد ہیں، اس لیے کہ 4 کو اگر آپ 2 کر کے گنے تو 2 مرتبہ گنیں گے، اور 6 کو 2 مرتبہ کر کے گنے تو 3 مرتبہ گنیں گے۔ نتیجے میں یا 4 کا آدھا 6 میں ضرب کریں تو 2 6 12 بنیں گے، یا 6 کا آدھا یعنی 3 4 میں ضرب کریں تو 12 بنیں گے۔ تو شوہر کو اس میں سے جو ہے کہ ربع ملے گا،
12 کا ربع 3 ہے، اور عہد الابوین کو اس میں سے سدس ملے گا، ٹھیک ہے، وہ 2 حصے ہیں، باقی اس کے بیٹے کو ملیں گے۔ خوب، تو اس کے جو ہے کیا ہے جناب 12 حصے بنیں گے۔ مماثلت، اور اگر ان عددوں میں جو ہے کیا ہے مماثلت ہے، یعنی کیا، یعنی تماثل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اقتصرت علی احدہما، تو ان میں سے ہم ایک پر ہی اکتفا کریں گے، یعنی 2 سدس والے ہیں تو ہم 2 مرتبہ 6 نہیں لیں گے بلکہ 1 مرتبہ 6 لیں گے۔ اور تداخلت، یا ان عدد میں تداخل ہے، ٹھیک ہے، یعنی نسبت کون سی تداخل، ایک اصغر ہے ایک اکبر ہے، فعلی الاکثر، تو اکثر کے مطابق ہم وہ حساب کتاب کریں گے کہ نصف و ربع، مثلا ایک ایسا وارث ہے جس کو نصف ملنا ہے، دوسرا ایسا وارث ہے جس کو ربع ملنا ہے۔ مثلا میت عورت ہے، اس نے شوہر بھی چھوڑا ہے، ایک بیٹی بھی چھوڑی ہے، تو شوہر کو ربع ملے گا، ربع 4 عدد سے نکلے گا، اور بیٹی کو جو ہے کیا ہے وہ جناب ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اس کا عدد 2 ہے، تو اب 2 جو ہے وہ 4 میں داخل ہے، تو نتیجے میں ہم کہیں گے کہ جناب اس میں سے جو ہے کیا ہے ربع شوہر کو دیں گے، باقی بیٹی کو دیں گے، کچھ فرض کے عنوان سے اور کچھ رد کے عنوان سے بیٹی کو مل جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَرَثَةِ ذُو فَرْضٍ، اگر وارثوں میں کوئی ایسا وارث نہیں ہے کہ جس کا شریعت نے حصہ معین کیا ہے، فَأَصْلُ الْمَال، ٹھیک ہے، تو جو اصل مال ہے وہ کیسے ہوگا، عدد رؤوسہم، اگر وہ 10 بندے ہیں تو اصل مال کو 10 حصوں میں تقسیم کریں گے، مع تساوی، اگر سب مساوی ہیں، مثلا سب کے سب مرد ہیں، کا 4 اولاد، مثلا کوئی عورت یا مرد مر گیا، اس کے 4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، وَإِنْ اخْتَلَفُوا، لیکن اگر بیٹے اور بیٹیاں آپس میں مختلف ہیں ذکوریت اور انوثیت میں، تو پھر کیا ہوگا، فَجْعَلْ، تو قرار دے، لِكُلِّ ذَكَرٍ سَہْمَيْن، جناب ہر بیٹے کے لیے 2 حصے، وَلِكُلِّ أُنْثَىٰ سَہْمًا، اور ہر لڑکی کے لیے جو ہے کیا ہے تو 1 حصہ قرار دے، فَمَجْتَمَعَ فَهُوَ أَصْلُ الْمَال، تو جو جمع ہو گیا وہی اصل مال ہے۔ اب مثلا کل ایک جگہ پر میرا جانا ہوا، میراث کا مسئلہ تھا، تو اس میں مرحوم کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اب بیٹے اور بیٹوں کے لیے حصہ تو معین نہیں ہے، تو اس میں پھر ایسے کرنا ہوگا کہ یا تو آپ ہر 2 بیٹیوں کو 1 بیٹے کے برابر قرار دیں، یا ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر قرار دیں، تو نتیجے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ مال کو آپ 11 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ بیٹی کو دے دیں گے، تو 3 بیٹیوں کے 3 حصے چلے گئے، باقی 8 حصے بچے، ہر بیٹے کو 2 حصے دے دیں گے، تو اس طریقے سے جو ہے کیا کریں گے۔ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ ذُو فَرْضٍ وَغَيْرُهُ، اگر وراث میں کچھ ایسے ہوں جن کا حصہ معین ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا حصہ معین نہیں ہے، تو جو ہمیں تقسیم بندی کرنی ہوگی، فَالْعِبْرَةُ بِذِي الْفَرْضِ خاصہ، تو معتبر ہے وہی شخص کہ جس کا حصہ معین ہے، کما سبق، جیسے گزر چکا، یعنی عورت مر گئی، اس کے شوہر بھی، اس کا بچہ بھی ہے، وَيَبْقَى حُکْمُ تَمَامِهَا وَإِنْكِسَارِهَا، اور باقی رہے گا جناب اس فریضے کا حکم کہ یہ تمام ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، وہ کیسے، کما سیاتی، جیسے ان قریب آئے گا، تو اس حساب سے ہم ان کو تقسیم کر کے دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں میراث کے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔